حضور کا ہے۔ 5 ہستیاں ہیں جن سے پیغمبر کا رشتہ منیت والا ہے۔ اسے سادے لفظوں میں یوں عرض کر دوں کہ ساری کائنات کا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کا کے کی کا کے کی رسول کا صحابی، حضور کی زوجہ، حضور کے امتی، اور اہل بیت کا حضور سے جو رشتہ ہے وہ کا کے کی سے نہیں، سا سے سی۔ جو رشتہ اہل بیت کا ان کا رشتہ ہے سا سے سی۔ علی رسول سا، فاطمہ رسول سی، لیکن جب حسین کی باری آئے گی تو رسول حسین سے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ 5 انگلیاں ہیں۔ اس انگلی کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ نور تفویض فرمایا تو یہ ان کی پوشت میں نہیں تھا، کیونکہ جب خدا نے آدم کی پوشت میں رکھا تو وہ سوتے ہی نہیں تھے کہ خدایا اس نور کو پیٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے آدم کے یہاں سے نور نکالا اور ہاتھوں میں رکھا، اس انگلی میں رسالت پناہ کا نور رکھا، اس میں حسن مجتبی، اس میں سید کونین، اس میں امیر المؤمنین، اور اس میں حسین۔ اس میں پیغمبر ہے، اس میں حسین ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے آزما کے دیکھیں، انگوٹھے کو دیکھتے رہے، تھوڑی دیر بعد آپ کا رونے کو دل چاہے گا، کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا نور رہا ہے۔ اب ناپنے کا انداز یہی ہے، یہ انگلی جگہ چھوڑے گی تو انگوٹھا آ جائے گا، انگوٹھا جائے گا تو انگلی آ جائے گی، یعنی حسین منی وانا میرا حسین مجھ سے، یا علی انت منی وانا منک، علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، المہدی منی وانا منہ، مہدی مجھ سے میں اس سے ہوں، لیکن سب سے مختلف ہے حسین، حسین منی، وانا منہ نہیں، وانا من الحسین۔ باقیوں کے کام سے رسول زندہ ہے، حسین کے نام سے رسول زندہ ہے۔ حدیث میں حسین کا نام 2 دفعہ آیا، یہ سارا گھر رحمت للعالمین، سارے کا سارا گھر، لیکن ان میں سب سے منفرد ہیں حسین ابن علی۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے چاہا کہ ہم نجات کی کشتیاں ہیں، سارے کے سارے نجات کی کشتیاں، اور امام فرماتے ہیں جو ہم میں تیز ترین کشتی ہے وہ حسین ابن علی۔ پوری حدیث کسا میں ایک امام حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا شافع امتی
اے میری امت کی شفاعت کرنے والا. یہ جملے کسی اور کے لیے آپ کو حدیث قصہ میں نہیں ملا. یہ ٹائٹل حسین ابن علی کے اور ان کے لیے ہی ہے زیارت وارث. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم شفیع اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. نہایت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے اور صاحبان علم ہستیاں تشریف فرمائیں، بالخصوص قبلہ کاظمی صاحب. اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. کیا مطلب؟ آدم کے وارث آدمی نہیں، وارث بیٹا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آدم کے وارث آدمی ہوں، آدم کا وارث حسین ہے. اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. آدمی کی تو اوقات کیا ہے؟ حسین کو آدم چھوڑ دے تو لاوارث ہو جائے. اے نوح کے وارث ہمارا سلام. اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کلیم کے وارث ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. اے محمد کے وارث ہمارا سلام. اب مجبوری ہے کیونکہ زیارت تو یہاں بھی رکھی ہوگی، اس کے آگے بھی ہے ورنہ میں نہ پڑھتا. السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ. اے علی کی ولایت کے وارث، تو ان پر ہمارا سلام. آدم تو حسین کے زمانے میں تھے ہی نہیں، نوح تو حسین کے زمانے میں بظاہر تھے ہی نہیں، ابراہیم تو تھے ہی نہیں، عیسیٰ موسیٰ تو تھے ہی نہیں. حسین ان کے وارث کیسے ہو گئے؟ شریعتوں کی تعداد 5 ہے اور شریعت جناب آدم سے شروع نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت ہوتی تو ان کے بیٹے کو دفن کرنے کا طریقہ آتا ہوتا. انسان نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا. یہ جو اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بنتا ہے، حسین نے دین زندہ کر دی. آدم نے سب سے پہلے آدم نے قاتل پر لعنت کی، اس کے بعد مقتول پہ گریہ کیا. یہ دونوں سنتیں آدم کی ہیں اور آدم کی جائز اولاد میں باقی. مقتول پہ گریہ کرنا، قاتل پر لعنت بھیجنا. اب حسین ابن علی کے لیے جو ایک اور خدا کی طرف سے سلام ہے، وہ فکر قابل توجہ ہے. السلام علیکم یا سار اللہ وابن السارق الوتر الموتور. اس پر سلام جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ بڑی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ بنیادیں قائم ہو جائیں اور میں اپنی طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت میں باقی 4 دنوں میں اسی عنوان کے تحت عرض کر سکوں. آج صرف بنیادیں قائم کر رہا ہوں. اس پر سلام جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. پھر توجہ چاہتا ہوں، قتل حسین کا بدلہ خدا کے ذمے، ذکر حسین رحمان کی ذمہ داری. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. حسین نے کیا، ایسا کیا کہ کون کرے گا؟ ایسا کیا، اس رنگ میں کیا
معین الدین چشتی نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ، اور علامہ اقبال نے باقی کلمے کا ٹکڑا لکھ دیا، نقش الا اللہ بر صحرا نوش۔ انہوں نے کہا بنا لا الہ حسین، الا اللہ رہ گیا تھا، وہ اقبال نے پورا کر دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یہ عزاداری، اس کا مفہوم دنیا نہیں سمجھی، نہیں سمجھی تو پھر نہ سمجھ ہو گئی۔ یہ عزاداری سمجھ میں آئے تو انسان سمجھدار بنتا ہے، کیونکہ اسلام کی اکلوتی ثقافت کا نام عزاداری حسین۔ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی ثقافت ہوتی ہے، اور اسلام کی ثقافت ہے عزاداری حسین۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا کروں۔ حسین نو کے نیزہ پر بھی ذکر کر گئے، اب اللہ کو فرض تھا کہ وہ حسین کا ذکر کرے۔ اس نے اپنا کام اپنے ان بندوں سے لیا۔ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، کوئی لکھنا چاہے تو اسے پلیز لکھ لے، تاکہ کل تک وہ اپنے پسندیدہ عالم دین سے پوچھ کر آئے۔ من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کتنا امیر ہوگا وہ، ابھی میں نے بتایا نہیں کہ کون، ابھی تو صفت بتائی ہے اللہ نے کہ اللہ کو قرضہ دے۔ فوراً کسی نے قلم اٹھایا، اور آپ کے لاہوری کے ایک بڑے نامور مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ نماز، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے مزاح کا خیز بات ہے جیسے بجلی کا بل بھرنے پر واپڈا شکریہ کا خط لکھنا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بل بھر دیا۔ سارے کیوں ہنس پڑے؟ کیونکہ بل واجب ہے، اور واجب پر شکریہ نہیں ہو۔ اب نماز واجب ہے، قرضہ کیسا؟ یہ تو ہے ایک عقلی دلیل، اسے کسی جگہ پہ بھی توڑا جا سکتا ہے۔ میں آیت کی دلیل اپنے گواہی میں دوسری آیت سے دیتا ہوں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قرض حسنا بھی دو۔ آیت خود کہہ رہی ہے نماز اور ہے، قرض حسنا اور قرض حسنا، اس کی کوئی تشریح آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، سوائے خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی آل اللہ مقام، انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ انہوں نے فرمایا قرض حسنا کا مطلب یہ ہے کہ جب مانگنے والا واپس مانگے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں۔ وہ ایسے نادر الکلام خطیب تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے چند دن پہلے ایک مومن ملا، اس نے کہا کہ قبلہ ہمارے گاؤں میں مجلس پڑھنے آئے تو ہم انہیں اونٹ پر بٹھا کر لے آئے، ریتیلا علاقہ۔ جب قبلہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا قبلہ خیریت، سفر ٹھیک گزر گئی؟ قبلہ نے فرمایا نانی یاد آ گئی۔ جنہیں سمجھ آئیے ٹھیک ہے، جنہیں نہیں آئی سلوات پڑھنا۔ آپ نہ گھبرا، جیل سے آ کے بندہ بدماش بن نہیں جاتا جی، ہر بندے کو بات سمجھ نہیں ہے۔ میں بڑی سی سردار، اس لیے کہ وہ وارث ہے ساری شریعتوں، وہ وارث ہے سارے نبیوں کا۔ اب سوچئے کہ جو آدم کا وارث ہو وہ حسین ہے، جو نوح کا وارث ہو وہ حسین ہے، جو ابراہیم کا وارث ہو وہ حسین ہے، جو موسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہو
وہ حسین ہے۔ جو مصطفیٰ کا وارث ہو تو وہ کون ہوگا؟ جو حسین کا وارث ہو۔ توجہ فرمانا، جو حسین کا وارث ہو وہ کون ہے؟ وہ کائنات میں ایک ہے، حجت خدا، الذی بیمنہ رزق الورا، جس کے صدقے میں آپ روٹی کھاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں پہلی تقریر میں فقرہ عرض کرتا ہوں اور اہل ایمان سے معذرت کے ساتھ، عیسائیت سب سے زیادہ مشہور ہے یورپ اور امریکہ کے اندر، اور حضرت عیسیٰ ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے۔ جو امریکہ میں گئے، جو آسٹریلیا میں گئے، وہ سارے یورپ سے ہی گئے، اور یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں گئے، لیکن مذہب وہاں اتنا پھیلا ہوا کہ لگتا ہے کہ ادھر ہی کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن شام ہے، وہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں تھے، بیت المقدس ادھر، ان علاقوں کے تھے۔ وہاں عیسائیت کیسے پھیلی؟ بابا کرسمس کی وجہ سے، سانتا کلاس کی وجہ سے۔ آج بھی اس کا فوٹو کسی دکان میں ہو تو بچے والدین کو کھینچتے ہیں کہ ادھر چلے، اسے خالی کارٹون نہ سمجھے، اس میں آپ کے چھٹے امام کا خطبہ، وہ جھوٹا ہے جس نے مذہب اسلام کے خلاف یہ سازش چلی، اور وہاں جو عیسائیت مشہور ہوئی اس کی وجہ سے۔ اور ایک فکرہ میں اور کہتا ہوں، یہ وہ بات ہے جسے ہمارا کوئی مسیحی بھائی چھپاتا نہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں اگر کوئی کرسچن ہو تو اس سے پوچھئے گا، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ 25 دسمبر کو عیسائی ایک مذہبی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، سونا نہیں، آج وہ بابا آئے گا اور تمہارے لیے گفٹ لے کر آئے گا۔ اب بچے فٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب آئے گا، اور گفٹ والدین خود لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تکیے کے نیچے اس وقت رکھ دیتے ہیں جب بچہ سو جاتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو اسے فوراً وہ گفٹ نظر آتا ہے، تو والدین جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا، تم سو رہے تھے۔ بچے کو اسی سے محبت ہو جاتی ہے جو تحفے دے۔ اب ایک فکرہ کہوں، اگر وہ جھوٹ سے اپنا مذہب پھیلا سکتے ہیں تو کیا ہم سچ بھی نہیں بول سکتے کہ بچے جو تو کھا رہا ہے یہ امام زمان کا صدقہ؟ ہم اپنے بچوں کو کب کہیں گے کہ جو تو نے پہنا ہوا ہے امام زمانہ نہ ہوتے تو نصیب نہ ہوتے؟ یہ جمعے کے خطبے کے فکرے، الذی بیمنہ رزق الورا، جس کے صدقے میں کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا، کہ کائنات جو کچھ کھا رہی ہے میرے 12ویں امام کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اسی لیے تو ہم گھبراتے نہیں، لاشیں اٹھاتے نہیں گھبراتے، گولیاں کھاتے نہیں گھبراتے، زندانوں میں جاتے نہیں گھبراتے۔ دنیا کہتی ہے اتنے نقصان ہو گئے، ان کے چہرے کی رونق ہی نہیں جاتی، مجلسوں کی واہ واہ نہیں جاتی۔ ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ پتا ہے، جتنی مرضی سیڈ سٹوری ہو، آخری قسط کا پتا ہو تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کرتی۔ نجس حکومت ہے، جتنی طاقت مرضی لگا لے، ہماری آخری قسط اسلام کی یہی ہے کہ کعبے پہ غازی کا علم لہرا۔ وہ امید جس کا وجود ناگزیر ہے، جس کا ظہور ناگزیر، وہ ہستی موجود ہے، وہ حسین کے خون کا بدلہ لینے والا، وہ 1200 سال سے زیادہ عرصے سے خون کے آنسو رونے والا۔ آپ اور میں کیا ہیں، ہمارے لیے باتیں ماضی ہو جاتی ہیں،
امام کے لیے ماضی حال استقبال کوئی فرق نہیں. فرماتے ہیں روز مجھے دادی کی چادر اترتی ہوئی نظر. کون ہے جو اسے قرضہ دے؟ پوچھئے گا کوئی جو بھی جواب دے. میں حضرت عباس کے اس میں گرامی کی قسم کھا کے فقرہ پڑھنے لگا ہوں. امام نے فرمایا حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کہ جس نے بھی عزاداری حسین پر ایک درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو. اسی لیے تو جنت کی پرواہ نہیں. جو جنت کا مالک ہے وہ ہمارا مقروض ہے. تو اب ہم اس کا کام کرتے ہیں, ماتم کر کے اس کا کام کرتے ہیں. عزاداری اصل میں اس کا کام تھا. حسین نے اس کا ذکر کیا تھا, اس نے حسین کا ذکر کرنا. تجربہ کرنا ہو تو اللہ آپ کو زندگی دے, دیکھ لیجئے گا. بندے عزاداری چھوڑ دیں گے پھر اللہ کرے گا. جب کوئی نہیں کرتا تھا تو اللہ کرتا تھا. پتھروں کے نیچے سے خون نکلا اللہ کی طرف سے عزاداری ہے. آندیاں چل رہی تھی اللہ کی طرف سے عزاداری. یہ ساری روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ رحمان کی طرف سے عزاداری ہو رہی تھی. اس لیے کہ وہ وارث ہے ساری شریعتوں کا, وہ وارث ہے سارے نبیوں کا. اب سوچئے کہ جو آدم کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو نوح کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو ابراہیم کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو موسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو عیسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو مصطفیٰ کا وارث ہو. تو وہ کون ہوگا جو حسین کا وارث ہو؟ توجہ فرمانا, جو حسین کا وارث ہو وہ کون ہے؟ وہ کائنات میں ایک ہے, حجت خدا الذی بیمنہ. بس سامعین گرامی, شریعت شروع ہوئی حضرت نوح کے زمانے سے. شرع لکم ما وصی بنوح, حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو پانچوں شریعتوں میں کامن, مثلا قتل وہ نوح کی شریعت میں بھی حرام, ابراہیم کی شریعت میں بھی حرام, جناب موسیٰ کی شریعت میں بھی حرام, حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام, مصطفیٰ کی شریعت میں بھی حرام. اگلا لفظ اشارتاً کہتا ہوں, پھپھی پانچوں شریعتوں میں حرام. اللہ اہل بیت آپ کو سلامت, اللہ اس علم اور معرفت کو سلامت رکھے. پانچوں شریعتوں میں پھپھی حرام ہے. یزید پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا, حسین پانچوں شریعتوں کا وارث تھا. وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم. میں اس نوجوان نسل سے معذرت خواہ ہوں کہ کردار یزید اس قابل نہیں کہ میں ممبر سے بتا سکوں, اس لیے ممبر سے نہیں بتا رہا ہوں, اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا. حسین پانچوں شریعتوں کا وارث. آدم کا وارث بھی حسین ہے, نوح کا وارث بھی حسین, ابراہیم کا وارث بھی حسین, موسیٰ کا وارث بھی حسین, عیسیٰ کا وارث بھی حسین,